صرف ایک اس بات کے لیے کہ اس نے وڈیروں کی لڑکی کو کیوں پسند کیا یا وڈیروں کی لڑکی نے اس کو کیوں پسند کیا۔ اب جب احسان 22 سال کا ہوا تو وڈیروں نے اس کو اٹھا کے تو اس کا مرڈر کر دیا، صرف اس جرم میں کہ وہ ان کی بچی کو پسند کرتا تھا۔ 5:30 بجے احمد یار نے اعلان کیا، سب کے سامنے اعلان کیا باقاعدہ کہ جی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ دونوں بچوں کو مار دیا۔ جب 8 بجے احسان کے جنازے کو آ کے اٹھایا تو ایک دم سے ایسے گول آندھی چلی ہے، سرخ ہو گیا آسمان، سرخ بالکل ایسے جیسے آگ برس رہی ہے، لیکن آندھی ایسے تھی جیسے گول گھما رہی ہے کسی چیز کو، اور اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے تھے۔ اور جب تک جنازہ جاری رہا، جنازہ پڑھ کے گھر نہیں آئے، تب تک وہ آندھی نہیں رکی۔ اور جب آندھی رکی جنازے کے بعد تو ایسے تھا جیسے مکمل سناٹا چھا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل۔ آج میں ایک ایسی بدقسمت عورت کے ساتھ موجود ہوں جس نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی، اپنی بہن کے بچوں کو پالتے ہوئے، کیونکہ بچپن میں ہی بہن اور بہنوئی کا انتقال ہو گیا۔ تب سے لے کر اب تک اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا پوسا، بڑا کیا، اور ان کو CSS آفیسر بنانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو شاید کوئی کچھ اور ہی منظور تھا۔ رحیم یار خان کا یہ واقعہ، کسی کے گھر کے چراغ کو بجھا دیا گیا صرف ایک اس بات کے لیے کہ اس نے وڈیروں کی لڑکی کو کیوں پسند کیا یا وڈیروں کی لڑکی نے اس کو کیوں پسند کیا۔ سارے خواب وہیں پر رہ گئے، سارے خواب ادھورے رہ گئے، خواہشات مر گئیں، اور آج یہ تنہا عدالتوں میں IG کے آفس میں دھکے کھا رہی ہیں۔ باقی کی جو بھی سٹوری ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا حال نہیں پوچھ سکتی، میں آپ کے حال سے واقف ہوں، تو میں آج آپ کے پاس بیٹھی ہوں یہاں پہ۔ مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ جی احسان خالق جو ہے وہ میرا بھانجا ہے، 4 سال کا تھا تو ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی بھی ساتھ کنٹینیو رکھی، اپنی جاب بھی رکھی۔ احسان کو اور نازیہ دونوں کو میں نے پالا پوسا، بڑا کیا۔ اب جب احسان 22 سال کا ہوا تو وڈیروں نے اس کو اٹھا کے تو اس کا مرڈر کر دیا، صرف اس جرم میں کہ وہ ان کی بچی کو پسند کرتا تھا۔ یعنی کہ وڈیرے جو ہیں وہ دوسروں کی بچیوں کو پسند بھی کریں، لے کر بھی آئیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس کی کوئی غریب غربا کی پسند آئے تو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جی ان جنہوں نے مارا ہے انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور دوسروں کی بیٹیاں لے کر آئے ہیں تو ان سے شادیاں کی ہوئی، انہوں نے باقاعدہ کوئی شادیاں نہیں رچائی، وہ اپنی پسند سے ان کو لے کر آئے ہیں اور یہ شادیاں انہوں نے کی ہیں۔ اور آج اگر میرے بچے نے خواہش ظاہر کر دی یا اس بچی نے خواہش ظاہر کر دی تو یہ ان کا جرم ہو گیا۔ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے شادی کرنا یہ ہر انسان کا شرعی حق ہے، یہ قانون بھی اجازت دیتا ہے اور یہ شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی گئی، اور میرے گھر کے اکلوتے چشم و چراغ کو مٹا دیا گیا، اٹھا کے اس کو اتنی تکلیف دہ موت دی گئی جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جو آپ کو خبر ملی ہے، احسان وہاں پر کیا کرنے گیا تھا جبکہ آپ لاہور میں رہائش پذیر ہیں؟ تو احسان وہاں پر آبائی گھر ہے وہاں پر؟ جی احسان کی وہاں پہ تھوڑی بہت زمینیں ہیں، سسٹر ان کی چاچوں کے پاس رہتی ہے، احسان کا گھر وہیں پہ ہے۔ تو چھٹیاں ہوئی تھی کرونا تعطیلات کی وجہ سے، اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے وہاں پہ جانا ہے، تو چلو میں نے کہا بچے ہیں جیسے ہوتے ہیں، اپنے گھر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے، یہاں پہ تو چلو ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنی جاب اور اسٹڈی کے حوالے سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ تو ہمارا آبائی گھر ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے گھر جائیں، اور گھر جانے پہ کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے وہ وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ لڑکی بھی وہیں پر رہتی ہے؟ ہاں جی لڑکی بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ تو کس طرح ان کو پتہ لگا، کیا وجہ کیا بنائی ہے؟ پسند ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ آپ بتا رہی تھی کہ وہ آپ سے رشتے کی بات کر رہا تھا کہ رشتہ ہمارا فائنل کر دیں چاہے ابھی شادی نہ کریں؟ جی یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرتی ہوں، کچھ لوگوں نے نا جو ہے نا باتیں اس میں بنائی ہیں کہ جی وہ شاید لڑکی کو ملنے گیا تھا تو اس وجہ سے اس کو مار دیا گیا، یہ بیس بنائی گئی ہے۔ غیرت کا نام بیسیکلی اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ احسان کو سڑک سے اٹھایا، بائک سے اس کے بائک پہ اس کا پیچھا کیا گیا ہے۔ امان اللہ جو ہے اس نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ امان اللہ نے احمد یار اسد کو پہلے فون کیا ہے، وہ لوگ وہاں آئے، ان کے گن مین وہاں آئے، اللہ یار وہاں پہ آیا ہے، اسفن یار وہاں پہ آیا ہے، یہ سارے لوگ ان کے گن مین جتنے بھی ہیں یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 20-25 لوگوں کے سامنے بچے کو اٹھایا ہے۔ ادھر جتنے بھی دیکھنے والے تھے؟ جی دیکھنے والے تھے۔ کسی نے آواز نہیں بلند کی؟
نہیں اس مسئلہ یہ بنا نا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لڑکی یہ لے کر جا رہا تھا، لڑکی لے کر جا، سب کو یہی لگا کہ شاید ہو سکتا واقعی ایسے ہے، وہ سب اس چیز کے خلاف ہیں. ہاں، کیونکہ بچہ بچی پسند تو کرتے تھے، بات تو یہ سب کو پتہ تھی، تو ہو سکتا ہے یہ لڑکی لے کر جا رہا ہو تو یہ ریزن بنی ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ نا احسان کو پکڑے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی بندہ آگے آئے گا نا ہم اسے گولی مار دیں گے، کیونکہ وہ اسلحہ ان کے پاس تھا، وہ گن مین ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس اپنی جیبوں میں اسلحہ تھا، ان کی گاڑیاں تھی 3، اس میں ایک سرکاری گاڑی بھی استعمال ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب سب نے کہا جی احسان تو اکیلا کھڑا ہے، لڑکی کدھر ہے، انہوں نے کہا جی لڑکی جو 7 گنے کا کھیت ہے نا اس میں چلی گئی ہے. چلیں جی ڈھونڈیں، باقی ڈھونڈنے میں لگے ہیں، وہ اٹھا کے بچے کو لے گئے. اور جب بچے کو لے گئے تو اس کے پیچھے ہمارے جتنے بھی معززین تھے ہم بھیجتے رہے. ہم نے کہا کہ پولیس کا معاملہ، اس کے چاچو، مجھے تو خیر اس وقت پتہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت 12:30 کا ٹائم تھا، میں لاہور میں تھی، مجھے تو ساری حقیقت نہیں پتہ تھی. لیکن اس کے چاچو نے جو ہے نا انہوں نے کافی سارے معززین کو بھیجا، ان سے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں دے دیں، جو جرگہ ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اگر واقعی بچوں کی غلطی ہے تو اس کا حل تو ہوگا نا، حل نکالتے ہیں بیٹھ کے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم ابھی دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. ایسے ہو گیا. مجھے 2:30 بجے فون آیا، میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کیا کہ احسان کو اس طرح سے وڈیرے اٹھا کے لے گئے. میرے دل میں اسی وقت، ویسے بھی مجھے اس رات نیند نہیں آئی تھی، بےچینی کا عالم تھا. ساری رات میں تقریباً 12 بجے کے بعد کبھی اٹھ کے اندر جاؤں، کبھی باہر جاؤں، نہ میرا موبائل میں دل لگے، نہ میرا ٹی وی میں دل لگے. میرا دل کرے کہ بس کچھ عجیب ہونے والا ہے. مجھے تقریباً 12:30 سے لے کر 2 بجے تک کی جو بے چینی تھی نا میں بیان نہیں کر سکتی. میرا جسم ایسے تھا جیسے اندر سے کوئی کاٹ رہا ہے، مجھے اندر سے کچھ ختم ہو رہا ہے. لیکن میرا بس 2:30 بجے جب فون آیا نا، فون کی بیل دیکھتے ہی میرے دل کو نا دھچکا لگا ہے کہ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے، جو مجھے چین نہیں مل رہا تھا یہاں پہ کچھ ہوا ہے. اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ جی احسان کو لے گئے. میرا دل اسی وقت مان گیا کہ احسان نہیں ہے. میرے دل نے کہا کہ احسان نہیں ہے یہاں پہ. وہ احسان جو 4 سال کا تھا اور اس کو بہلانے کے لیے، کیونکہ ماں کا بڑا عادی تھا، ماں مر گئی، اس کو بہلانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتی تھی میں کہ وہ روئے نا. 5:30 بجے احمد یار نے، اویسیہ فلنگ اسٹیشن ان کا ہے، وہاں پہ اعلان کیا، سب کے سامنے اعلان کیا باقاعدہ کہ جی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ دونوں بچوں کو مار دیا. تم لوگوں پہ خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ معصوم بچوں کی جانیں لیتے وہ کتنے تڑپے ہوں گے، کس کس کو یاد کیا ہوگا. خدا کی طرف نگاہ تو گئی ہوگی نا ان کی، خدا کو تو یاد کیا ہوگا. جو قہر تم، جو ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہو، اپنی اولادیں نہیں یاد آئیں. وہاں پہ جب میں 7 بجے تقریباً پہنچی ہوں، گیٹ سے انٹر ہوئی ہوں، سب کہہ رہے تھے کہ احسان کا چہرہ دیکھو، لیکن میں آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو. میں اس کو اس طرح لیٹا دیکھ نہیں سکتی تھی، نہیں دیکھ سکتی تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں احسان سے اس طرح سے بھی ملوں گی، یہ منظر بھی ہوگا، کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی. جب 8 بجے احسان کے جنازے کو آ کے اٹھایا تو ایک دم سے ایسے گول آندھی چلی ہے، سرخ ہو گیا آسمان، سرخ بالکل ایسے جیسے آگ برس رہی ہے. لیکن آندھی ایسے تھی جیسے گول گھما رہی ہے کسی چیز کو، اور اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے تھے. اور جب تک جنازہ جاری رہا، جنازہ پڑھ کے گھر نہیں آئے، تب تک وہ آندھی نہیں رکی. اور جب آندھی رکی جنازے کے بعد تو ایسے تھا جیسے مکمل سناٹا چھا گیا. کیا اس بچی کا بھی جنازہ اسی ٹائم؟ اس کا تقریباً رات کو 10 بجے کے قریب ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ امید ہے کوئی اپنے ملک کے نظام قانون سے، عدالتوں سے کوئی آپ کو امید ہے؟ دیکھیے، رحیم یار خان پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے اپنے حساب سے بہت اچھی انویسٹیگیشن کی ہے. جو جتنا اس میں ملوث تھا ان کو انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن RIB برانچ بہاولپور نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں. انہوں نے ان میں مین ملزمان جو ہیں، جن کے ایفیڈیوٹ موجود ہے، جن کے آئی وٹنس موجود ہے، جن کی CDR موجود، فینسنگ میں تو خیر انہوں نے ٹیمپرنگ کر لی ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، تو گاڑیاں ان کے ٹریکر تھے وہ بھی نہیں لیے گئے. تو RIB برانچ نے تو کھل کے جو ہے نا ان کو بے گناہ لکھا ہے، کھل کے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. امان اللہ اور اسد جو ہے یہ مرڈر میں شامل ہے،
اور انہوں نے صرف اغوا میں ان کو لکھا ہے. احمد جار کو انہوں نے بے گناہ لکھ دیا. اس کے علاوہ انہوں نے 2-4 لوگ ہیں ان کو بے گناہ لکھ دیا ہے. ان کا ایک آخری واحد سہارا تھا. انہوں نے شادی نہیں کی, کوئی اولاد نہیں ہے اس کے علاوہ. ایک وہ احسان اور ایک ان کی سسٹر ہیں موجود دنیا میں. احسان اب اس دنیا میں نہیں رہے. اب ان کا کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج ان کی آئی جی سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کو کوئی انصاف مل جائے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.